ٹیگ ٹی وی نیوز اینڈ ویوز بلیٹن کے ساتھ طاہر گورا آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، پچھلے ہفتے جو پاکستان سے خبریں آئیں اس کے مطابق میاں نواز شریف کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے نااہل قرار دے دیا، نہ صرف ان کو، ان کے خاندان کو بھی نااہل قرار دے دیا۔ مگر یہاں پر سوچنے کا مقام یہ ہے کہ کیا میاں شہباز شریف ان کے خاندان میں نہیں آتے، کیونکہ میاں شہباز شریف کو نواز شریف نے اگلے پرائم منسٹر کے لیے نامزد کر دیا، اگرچہ بیچ میں انٹرم گورنمنٹ، بلکہ انٹرم گورنمنٹ نہیں کہنا چاہیے، انٹرم پرائم منسٹر مسٹر عباسی ہوں گے، کیونکہ میاں شہباز شریف کے پاس قومی اسمبلی کی رکنیت نہیں۔ بہت سارے سوالات ناظرین یہاں پر یہ پیدا ہوتے ہیں کہ کیا میاں شہباز شریف اتفاق فیملی کے چشم و چراغ ہونے کے ناطے میاں شریف کی یا میاں نواز شریف کی مبینہ کرپشن میں شامل نہیں ہوں گے؟ کیا وہ اس سے ماوراء ہیں؟ یا پھر آنے والا وقت ہمیں یہ بتائے گا کہ جب میاں شہباز شریف وزیر اعظم بنتے ہیں تو ان پر کوئی اور چارجز لگیں گے، ان پر ریفرنسز آئیں گے اور ان کا بھی یہی حشر ہوگا جو میاں نواز شریف کا ہوا۔ اور اگر ہم ماضی کے اوراق کو پلٹیں تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب میاں نواز شریف کو وزیر اعظم کے طور پر برطرف کیا اس وقت کے ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف نے، تو اس وقت یہ ایک تاثر بنا تھا کہ شاید میاں نواز شریف کبھی بھی اقتدار میں واپس نہ آئیں۔ وہ ایک بار جیل گئے اور یہ بھی اس وقت لگ رہا تھا کہ کہیں ان کو سخت ترین سزا نہ ملے، پھر وہ سعودی عرب جلا وطن ہوئے اور کسی کو یقین نہیں تھا کہ وہ واپس آئیں گے۔ تو کیا یہ جو چارجز سپریم کورٹ نے پچھلے ہفتے میاں نواز شریف ان کی فیملی پر لگے ہیں یہ بھی ہوا کی طرح اٹھ جائیں گے؟ یہ بہت سارے سوالوں میں سے ایک سوال ہے۔ اس پہ بات چیت کے لیے آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں آج ٹی وی کے امریکہ کے نیوز کرسپونڈنٹ جناب عاصم صدیقی صاحب جڑے ہوئے ہیں۔ عاصم بھائی، اسٹوڈیو تشریف آوری کا بہت شکریہ، آپ ڈی سی سے آئے، ہمیں ٹورانٹو اسٹوڈیو میں ملے اور ہم اس پہ بات چیت کر رہے ہیں۔ میری تمہید سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ہم بات کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں، ایک انالیسز آپ کے ساتھ میں کر رہا ہوں، تو میری تمہید کو دیکھتے ہوئے اور اس کو پرکھتے ہوئے آپ بات کو کیسے آگے لے کر چلتے ہیں؟ میں تو یہی کہوں گا کہ جس طرح کی خبریں آنا شروع ہوئی تھیں تو اور جس طرح کی یہ ہمارے جو سپریم کورٹ کے ہیں انہوں نے وہ کام کیا ہے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، تو خاندان تو وہی رہا، لیکن نواز شریف کو انہوں نے جو ہے وہ، مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ اگر شاید آگے آنے والے فیصلے بھی ان کو ہلکے اگر فیصلہ کچھ کرنا تھا تو جو اتنی لمبی انہوں نے ٹائم لیا اور پورے ملک کو اس کا جو جسے کہتے ہیں نا کہ ہر جگہ ہر ٹی وی چینل 53 چینلز جو ہیں وہ صبح سے شام تک پاناما پہ شروع ہوتے تھے، پاناما پہ ختم ہوتے تھے۔ سپریم کورٹ میں جتنے بھی کیسز تھے وہ سارے جو ہے وہ سب پینڈنگ ہو گئے تھے۔ تو لیکن اس رزلٹ سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی خاص فیصلہ نہیں آیا۔ یس، آپ نے ایک پرائم منسٹر کو وہ کیا، لیکن جس بات پہ کیا، جو مین ہیڈنگ جنگ میں لگی وہ الگ تھی، لیکن باقی سارے اخباروں میں ایک الگ ہیڈنگ لگی، وہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ نہیں دیکھیے، بات تو کرپشن کی ہے نا، بات وہ کر رہے ہیں کرپشن کی کہ میاں نواز شریف اور ان کی فیملی پر کرپشن کے چارجز ہیں، مگر پوری دنیا جانتی ہے کہ میاں شہباز شریف اتفاق خاندان کے چشم و چراغ ہونے کے ناطے ان کے کاروبار، ان کی سیاست میں پہلے دن سے ان کے ساتھی ہیں۔ تو کیا یہ کرپشن کے چارجز صرف نواز شریف اور ان کے کوٹ ان کوٹ خاندان پر ہیں، ان کے براڈر خاندان پر نہیں ہے؟ وہ ایک بڑا اچھا محاورہ ہے نا، تو ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، یہ تو ابھی پہلا ایک سیاسی شہید سنا ہوگا آپ نے جی۔ اور سوشل میڈیا پہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی ہے، ہزاروں لوگ نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں نے اس طرح کے کمنٹس کیے ہیں کہ جی پاکستان سپریم کورٹ کا جو ہے یہ سب سے بدترین جو ہے وہ رزلٹ ہے جو آیا ہے، یعنی یہ فیصلہ فیصلہ جو ہے بدترین رزلٹ۔ لیکن سیم ٹائم جو عمران خان کے کارکنان ہیں وہ کہتے ہیں کہ تاریخ کا سب سے بڑا جو ہے وہ آیا ہے۔ تو ایسا ممکن نہیں ہے، ہم جو کہتے ہیں نا کہ آدھا گلاس بھرا ہوا آدھا خالی ہے، تو ہم ادھر ہی چل رہے ہیں۔ ابھی کسی کو نہیں پتہ، نواز شریف کہتے ہیں مجھے فخر ہے اپنی عوام پر کہ وہ میرے پوری پاکستانی عوام مجھے جو ہے وہ اس نے اعتماد کا ووٹ دیا ہے اور میں ان کے ساتھ ہوں۔ عمران خان کہتے ہیں پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ ہمارے ساتھ۔ ابھی آپ دیکھ لیں سارے جلسوں میں پوری پاکستانی قوم دونوں کے ساتھ ہے، صحیح۔ اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ بھی پوری پاکستانی قوم ہے، اس کو بھی آپ الگ نہیں کر سکتے۔ آپ نے تجزیے دیکھے ہوں گے، جو سینئر تجزیہ نگار ہیں ان کو ہم الگ نہیں کر سکتے۔
آج وہ سارے تجزیہ نگار مختلف ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کر، آپ نے ایک چیز غور کی ہوگی کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ جو بڑے سینئر تجزیہ نگار ہیں وہ چھوٹے ٹی وی چینل پہ بھی، اپنے ٹی وی چینل پہ بھی آ رہے ہیں مختلف ٹائمنگ میں. صحیح. اور وہ اپنی بات، کیونکہ کیا وہ باتیں بھی وہ مختلف کر رہے ہیں یا ایک کر رہے ہیں؟ نہیں، بات وہ اپنی بتانا چاہ رہے ہیں. دیکھیں جب ہوسٹ ہوتا ہے نا وہ اپنی بات تھوپ نہیں سکتا. رائٹ. ہمارے یہاں پھر بھی تھوپ دیتے ہیں، لیکن جب آپ مہمان بن کر آتے ہیں نا، میں بھی پروگرام ہوسٹ کرتا ہوں تو میں اس طرح نہیں بول سکتا. ٹھیک ہے، آج میں بول رہا ہوں، وہاں پہ میں صرف سوال کر لیتا ہوں. تو جیسے حامد میر ہیں، کامران خان ہیں، آپ کامران خان کو دیکھیں، انہوں نے کتنی زبردست طریقے سے عمران خان کو کرٹیسائز کیا ہے کہ آپ کل کیا بولتے تھے، آج آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی میں جو ہوں وہ یک طرفہ ہوں. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ جیو میں جب تھے تو جیو ہمیشہ سے ایک اپنی لینگویج بولتا ہے، چاہے وہ سخت ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو. ابھی لوگ کہتے ہیں کہ جی نواز شریف کے ساتھ ہے، لیکن ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی شہید ہوئے اور شہباز شریف آئے گا، اس کے بعد پھر بیک ڈور سے ان کے اوپر مقدمہ چلے گا. ہمارے ہاں عزیر بلوچ کو کیوں نہیں لاتے؟ ہم مجرم کو سزا نہیں دیتے، ہم مجرم کو وقت پر استعمال کرتے ہیں. پاکستان کا جو ٹرینڈ ہے نا وہ بڑا خطرناک ہوتا جا رہا ہے کہ ہم صرف بدلے کی آگ میں جو ہے نا ایک دوسرے کو، سیاسی جماعتوں کو استعمال کرتے ہیں. آپ ایم کیو ایم لے لیں، آپ پیپلز پارٹی لے لیں، آپ نواز گروپ لے لیں، آپ عمران خان لے لیں، آپ دیکھیں کب اسٹیبلشمنٹ کس طریقے سے استعمال کیا ہے. عزیر بلوچ کو انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے ابھی زرداری کے لیے. اور آپ دیکھیں عزیر بلوچ پہ سنگین الزامات ہیں جو کہ پاکستانی میڈیا نے کوٹ کیے ہیں کہ ایران کی جاسوسی کا بھی الزام ہے اس کے اوپر. صحیح. دیکھیے لیکن آپ اس کو ٹرائل نہیں کر رہے، اس کو صفائی سے سیو کر کے رکھا ہوا ہے. اور کیا ہوگا آپ دیکھیے گا، کسی ایک دم نکالیں گے اس کو، اس کی جی آئی ٹی بنے گی، جو پیپلز پارٹی کا اپنا منوانی ہوگی بات وہ ان سے منوا لیں گے. عوام جو ہیں نواز شریف کے ساتھ بھی ہے، عوام اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ہے، عوام عمران خان کے ساتھ بھی ہے، تو پتہ نہیں چلتا اصل میں عوام کس کے ساتھ ہے. مجھے تو یوں لگتا ہے کہ چاہے پاکستانی جو پاکستان میں بستے ہیں، چاہے پاکستانی جو اب کینیڈین ہو گئے ہیں، امریکن ہو گئے ہیں، ان کا ایک خاص مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے. اور وہ یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کرپشن ختم ہو، مگر سالہ سال سے اسٹیبلشمنٹ اور میڈیا نے ایک یہ فضا بنا دی کہ کرپشن جو ہے صرف اور صرف پولیٹیشنز میں ہوتی ہے، ججوں میں نہیں ہوتی، اسٹیبلشمنٹ میں نہیں ہوتی، میڈیا میں نہیں ہوتی. اگر ہوتی ہے تو بہت کم ہوتی ہے. اصل جو ہیں چور وہ سیاستدان ہیں. تو یہ ایک بہرحال طے شدہ بات ہے کہ عوام میں یہ ایک پرسیپشن بن گیا. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں کرپشن ہم میڈیا والوں سے تو نہیں پوچھتے کہ تمہاری 36 لاکھ 50 لاکھ یا 60 لاکھ مہینہ، یعنی 60 لاکھ امریکن ڈالر پر منتھ تنخواہ کیسے ہو سکتی ہے؟ 60 لاکھ امریکی ڈالر یہ پاکستانی روپے؟ نہ 60 لاکھ پاکستانی روپیز ہوتے ہیں، 6 لاکھ روپے امریکی. بالکل ٹھیک ہے. مجھے آپ بتا دیں کہ امریکہ اور کینیڈا میں کتنے جرنلسٹوں کو 6 لاکھ روپے پر منتھ ملتے ہیں؟ بہت کم، بہت کم. گنتی کے کوئی ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ کام بھی اسی طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں کہ شام میں 9 سے 10 اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کی اور بھی بہت ساری چیزیں اسائنمنٹس ہوتے ہیں جس پہ وہ کام کرتے ہیں. انویسٹیگیٹو جرنلزم ہمارے یہاں ختم ہو گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ جائے گی بات، یہ جائے گی، یہ جو ہے ملک کے خلاف ہے. یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ ملک کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیے بدقسمتی یہ ہے کہ جو چیز اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے وہ اسلام کے یا پاکستان دونوں کے خلاف. پلیز ہمارے ہاں ایک سسٹم اور آ گیا ہے اب ایلیٹ جرنلز کا نا، کہ ہر جرنل آپ حساب لگا لیں، ضیاء الحق سے لے لیں، مشرف لے لیں، کیانی لے لیں، راحیل لے لیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ ان چاروں میں کوئی ایک ایسی چیز تھی جو کہ سب میں تھی؟ سب نے اپنا اپنا اسلام پھیلایا، سب نے اپنا جمہوریت پھیلائی، سب نے وہی کیا جو ان کا دل چاہا، اور وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں ہم نے کیا. آج اگر آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے تو کیانی کے بھائیوں کی کیوں نہیں کرتے؟ جب ہم نے آرٹیکل لکھا کہ جی کیانی صاحب یہ کر رہے ہیں ٹپی کے ساتھ مل کے، شرم نہیں آتی قوم کو کہ مطلب آپ اس قوم کے چیف آف دا آرمی اسٹاف ہیں اور آپ کا بھائی مل کے سندھ کے ایک جو وڈیرا کہہ لیں اس کے ساتھ مل کے آپ نے پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ لینڈ گریبنگ کی.
آپ اس کو سزا نہیں دے رہے. آپ الیکٹ وزیر اعظم کو آپ نے جس طریقے سے وہ کہ کچھ بھی ہو, دیکھیں ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جی وہ کرپشن میں, آپ نے خبریں دیکھیں, آپ نے دی ٹائمز کی انڈین کے جو اخباروں کی ہیڈنگز ہیں اور دوسرے, آپ نے دیکھا کہ کس طرح پاکستان کو بدنام کیا گیا. وہ بدنامی نہیں ہے پاکستان کی, وہ بھی بدنامی ہے, لیکن اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے اس کو کرپشن پہ نکالنا تھا, آپ نے کوئی سزا دینی تھی, تب میں ہم کہتے ہیں کہ واقعی آج سپریم کورٹ جیت گئی. آپ نے پھر وہی لٹکا. مجھے بتا دیں وہاں پہ کون بیٹھا ہے جہاں پہ یہ سارے جو مقدمات گئے ہیں, وہ کس کے انڈر میں آتا ہے؟ وہ وزیر اعظم کے انڈر میں آتی ہے. وہ جو ادارہ ہے نیب کا, وہ کس کے انڈر میں آتا ہے؟ وہ سپریم کورٹ کے انڈر میں تو نہیں آتا نا, وہ تو نیب کے انڈر میں آتا ہے. کیا ہوگا؟ شہباز شریف کے اپنے بھائی کے خلاف کوئی بات چلنے دیں گے؟ آگے نہیں چلنے دیں گے. اچھا دیکھیے, بات یہ ہے کہ یہ تو جو میوزیکل چیئر ہے پاکستان میں بدقسمتی سے عرصہ دراز سے اسی طرح چل رہی ہے, میں کہوں گا پالیٹکس کی میوزیکل چیئر, اسی کی لڑی میں میاں نواز شریف کے خلاف سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے. ہم یہ بھی مانتے ہیں کسی حد تک کہ جی اکاؤنٹیبلٹی شروع ہونی چاہیے, آخر کار اس کا کہیں سے تو آغاز ہونا ہے, مگر اس کے پیچھے جو نیت ہے, جو انٹینشن ہے, وہ دیکھنے والی ہے. اگر انٹینشن صرف وہی میوزیکل چیئر کھیلنا ہے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس سارے تناظر میں آپ کو آگے ہوتا کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا شہباز شریف وزیر اعظم بن جائیں گے؟ اگر تو سموتھ پروسیس ہوا, الیکشن جیت جائیں گے, وہ آ جائیں گے, مگر اس کے بعد آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ان کے خلاف بھی ریفرنسز آئیں گے؟ دیکھیں یہ ایک پلاننگ ہے, یہ پاکستان کو جمہوریت کو ناکام بنانے کی وہ ہے. پاکستان میں ایسے ہی جیسے میں نے پہلے کہا کہ 20 سال جمہوریت رہے, 25 سال رہے, آپ دیکھیں کہ پاکستان ایک ڈگر پہ چلنے لگے گا, بے شک ٹوٹی پوٹی ہو. اگر سپریم کورٹ نے کوئی فیصلہ کرنا تھا نا, تو جب شرجیل میمن کے گھر سے 5 ارب روپے نکلے تھے نا, تو اس وقت کرتے, یا پھر ان چینل پہ تاحیات پابندی لگانی چاہیے تھی جنہوں نے یہ خبر نشر کی. ایم آئی رائٹ؟ زرداری صاحب اب کہتے ہیں نواز شریف چور ہے, تو ہم تو مطلب آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. خاص طور پہ اگر یہ زیادہ تر شہباز شریف پہ وہ کون سے چارج لگیں گے؟ جو فائرنگ کے چارجز ہوئے تھے, اس میں 14 لوگ مرے تھے جو شہید ہوئے تھے. تو طاہر القادری کے مسئلے کا واقعہ, ٹھیک ہے, آپ اسی کو بیک ڈور سے لے کر آئیں گے, تو پہلے کیوں نہیں لے کر آئے؟ یا پھر کرپشن کے کچھ واقعات, یا کچھ کرپشن کے خاندان تو ایک ہی ہے نا, خاندان ایک ہی ہے, آپ پھر بیک ڈور سے لے کر آئیں گے, اس کے بعد شہباز شریف چلے جائیں گے, پھر ان کا کوئی بیٹا آ جائے گا. لیکن یہ کہتے ہیں لوگ, کہنے والے مبصرین, انسائڈر, کہ شہباز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن شپ رکھتے ہیں. میاں نواز شریف یہ کوشش کر رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کو وہ کنٹرول کریں, شاید اس کی سزا انہیں ملی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں, یہ سزا تو نہیں. جب یہ میرے حساب سے جب یہ سسٹم ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ نکلا کس طرح جاتا ہے, تو یہ اپنی جیت کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں ہماری تو جیت ہو گئی, کیونکہ پاناما کے کیسز میں تو سزا نہیں ہمیں ملی. اب وہ آگے بات نہیں کر رہے کہ جی وہ کیسز سارے نیب میں چلے گئے, وہ فیصلہ کرے گی کہ آپ کو سزا ملے گی یا نہیں ملے گی. یا آپ کو پتہ ہے نیب میں کتنے کیسز گئے جس میں انہوں نے ارب لے کے, 50 کروڑ لے کے, 20 کروڑ لے کے, اگر کسی نے 2 ارب روپے کا گھپلا کیا تھا اس سے 20 کروڑ لے کے باقی کیس معاف کر دیے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی ہیں, اور میرا خیال ہے کہ نیب میں شاید یہ بھی اس طرح ہو جائے کہ ٹھیک ہے جی آپ نے اتنا کیا ہے تو ابھی آپ 2 ارب دے دیں تو آپ کلیئر ہو جائیں گے. آپ ہو گئے کلیئر, ٹھیک ہے, اب آپ بن نہیں سکتے کیونکہ ابھی آپ کو سزا دے دی ہے. تو یہ کیا نام ہے, ہم نے شہباز شریف جو ہیں ان کے اوپر بھی کیس لگ سکتے ہیں, لیکن کیا ہوگا, وہ ہٹیں گے, ان کے بیٹے آ جائیں گے. مسلم لیگ نون ایک حقیقت ہے, اور جانصاروں میں جیسے کہتے ہیں نا, جیسے عمران خان کے جانصار ہیں نا, اس سے کہیں زیادہ مسلم لیگ. ابھی آپ الیکشن کرا لیں پنجاب میں, کون جیتے گا آپ خود بتائیں. دیکھیے جان نثاروں کی آپ بات کرتے ہیں تو مسلم لیگ کے سب سے بڑے جان نثار تو چودھری نثار ہوا کرتے تھے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے جب سپریم کورٹ کے فیصلے کے آنے کے کچھ دن پہلے کہا کہ میں استعفیٰ دے دوں گا ہر حالت میں, تو اس وقت ہی لوگوں نے سمجھا کہ اب یہ اسٹیبلشمنٹ میاں نواز شریف کو فیصلہ سنائے گی سخت. مگر جو سب سے بڑے جانصار ہوا کرتے تھے ان کا یہ رویہ اب جو ہم دیکھتے ہیں فیصلے کے بعد, وہ کوئی ان کا ریزگنیشن سامنے نہیں آیا. صرف یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ میاں نواز شریف کے ساتھ ان کی کوئی انا کی لڑائی تھی شاید. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ نے جانصاروں کی بات خود ہی چھیڑی تھی. دیکھیں چودھری نثار
اور جو وزیر اعظم کے ساتھ رائٹ لیفٹ میں رہتے ہیں، کولڈ وار ابھی سے نہیں چل رہی، ٹھیک ہے، کافی عرصے سے چل رہی ہے، پہلے سے چل رہی ہے. آپ خواجہ آصف بالکل ٹھیک، آپس میں ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھ سکتے. صحیح صحیح مطلب وہ ڈو اور ڈائی والا مسئلہ ہے ٹھیک، کہ وہ کہتے ہیں یہ آئے گا تو ہم جا رہے ہیں. صحیح تو اور چودھری نثار کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. ٹھیک اگر وہ مسلم لیگ نون کو چھوڑتے ہیں تو وہ ہمیشہ اپنا قد بالکل نیچے کر دیتے ہیں. ٹھیک ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ وہ عمران خان کی پارٹی میں جائیں. عمران خان کی پارٹی میں عمران خان نے ایسے لوگوں کو رکھ لیا ہے کہ وہ اپنی شناخت خود بھول گئے. صحیح مطلب ایسے کرپٹ لوگوں جو رائٹ اور لیفٹ ہیں، اور جو بھی مسلسل لوگوں کو بھی جو کھڑا کر رہے ہیں. تو میرے حساب سے جو ہے نا کہ یہ جو آپ کی بات ہے کہ جانثاروں میں ان کے جو کارکنان ہیں نا، جی جو پولیس سسٹم ہے، آپ کو پتہ پنجاب کا پولیس سسٹم یوں کہہ لیں کہ وہ میاں شہباز شریف کا بھرتی کرتا ہے، سیدھی پورا سیدھی کا بات کرتے ہیں. پورا جو ہے پورا کا پورا ہے، ایک کانسٹیبل سے لے کر ٹاپ لیول تک جو ہے وہ وہاں پر جو پولیس کا ایک وہ ہے، وہ پورا کا پورا مسلم لیگ نون کی انٹرنل اسکواڈ کہہ لیں. ٹھیک ہے. جس اچھا طرح اب آپ عاصم صدیقی بھائی یہ بتائیے، آپ امریکہ میں عرصہ دراز سے رہ رہے ہیں، وہاں سے آج کے لیے ایک بہت خوبصورت سا انالیسس بیسڈ شو بھی کرتے ہیں. جو پاکستانی امریکہ میں بستے ہیں ان کا پاکستان کی سیاست میں، خاص طور پر سپریم کورٹ کے اس فیصلہ کے تناظر میں کیا ریاکشن ہے؟ ٹھیک ہے آپ نے ذکر کیا کہ ملا جلا سا تاثر ہے، مگر بالعموم کیا تاثر ہے؟ دیکھیں یہاں پر وہ جو میں نے بتایا نا جانثاروں والا حساب ہے. جو عمران خان کے ساتھ لوگ ہیں، چاہے وہ پڑھے لکھے ہیں، چاہے وہ لوور کلاس کے ہیں، اپر کلاس کے ہیں، وہ ہر صورت میں عمران خان کے ساتھ ہیں. ٹھیک اس سیم تھنگ جو نواز شریف کے ساتھ ہیں وہ ان کے ساتھ ہے. کم ہے، لیکن اگر آپ نیو یارک میں چلے جائیں آپ کو ایک بڑی تعداد ملے گی. اسی طرح آپ کیلیفورنیا میں چلے جائیں تو عمران خان کی تھوڑی سی زیادہ تعداد ملے گی. ٹھیک ہے. ورجینیا میں جو ہے وہ تھوڑے بہت جو ہیں وہ، لیکن ہمارے ہاں نا ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ امریکہ میں بھی آ کے نا صحیح کو صحیح کہنے والے اور غلط کو غلط کہنے والے نہیں ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، ہم ابھی بھی وہ ٹرک کی لال بتی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ یہ صحیح ہے، بس آنکھ بند کر لیا. آپ اگر نواز شریف نے کچھ غلط کیا ہے، کارکن جو ہے وہ کہے کہ ہاں یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، میں کارکن ہوں اس کا. ٹھیک ہے. عمران خان نے کچھ غلط کیا ہے لیکن ہم ایسا نہیں کرتے. دیکھیے ایک بات آپ ضرور ہے، جب آپ عمران خان کا تذکرہ کرتے ہیں تو جو پاکستانی امریکہ اور کینیڈا میں رہتے ہیں ان کی ایک بڑی تعداد ڈاکٹرز کی، پروفیشنل کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ بزنس مین ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اور شعبوں سے بھی ان کا تعلق ہے. ایک ہم رویہ صاف دیکھتے ہیں پاکستانی جو پاکستان سے باہر بستے ہیں، اور حتیٰ کہ وہ پاکستانی جو پاکستان بستے ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہمدردیاں اس لیے رکھتے ہیں کہ ابھی تک عمران خان پاور میں نہیں آئے. دوسرا ان کا یہ خیال ہے کہ عمران خان کچھ پڑھے لکھے ہیں، وہ چونکہ ڈگریوں کی وجہ سے ہم میئر کرتے ہیں، مائنڈ سیٹ ہم نہیں سوچتے. چونکہ میں ہمیشہ جب یہ عمران خان صاحب کی بات سنتا ہوں تو میں ان کی عزت کرتا ہوں، مگر مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ وہ ہر وقت کرکٹ کی ٹرمینالوجی میں گھسے رہتے ہیں. کوئی بہت سطحی سی باتیں ہوتی ہیں، وہی سطحی باتیں نواز شریف بھی کرتے ہیں، ایسی بات نہیں وہ کوئی انٹلیکچوئل بڑی عقل کی باتیں کرتے ہیں. بدقسمتی سے سیاسی ڈھانچہ ہی ایسا ہے. مگر عمران خان کے بارے میں سمپتیز زیادہ ہیں امریکی پاکستانیوں میں بھی، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید عمران ایک کلین پولیٹیشین ہے. تو آپ یہ وجہ سمجھتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. میری آبزرویشن بھی یہ ہوگی اور میرا خیال ہے کہ بہت سارے پاکستانیوں کی آبزرویشن ہے، کیونکہ اس کو چانس نہیں ملا. اگر کے پی کے میں بھی چانس ملا ہے تو کے پی کے میں نے بہت سے لوگوں کے انٹرویوز لیے ہیں جو کے پی کے سے آئے ہیں، اور واقعی انہوں نے قسمیں کھا کھا کے کہا ہے کہ یار کے پی کے میں اتنا کام ہوا ہے کہ باقی پاکستان میں نہیں ہوا. لیکن نواز شریف کہتے ہیں کہ وہاں سڑکیں نہیں بنی. نہیں وہ میں ایک بات بتا، لیکن وہاں کا ایجوکیشن سسٹم یس 10% یا 20% لیکن اچھا ہوا ہے. ٹھیک. ہمارا گراف جو ہے نا پاکستان کا نیچے جا رہا ہے مستقل، آپ دیکھیں نیچے جا رہا ہے. اس دفعہ کے پی کے کا اوپر گیا ہے، یا آپ کہہ لیں ایوریج گیا ہے. جو بھی ہے عمران خان کو ابھی موقع نہیں ملا. میں بھی اس کے حق میں ہوں کہ اگر آپ زرداری، نواز شریف، شہباز شریف اور ان ساروں کو کمپیئر کریں ایز کمپیئر ٹو عمران خان از بیٹر. لیکن اب جو لوگ ڈرتے ہیں نا اس کی وجہ ہے کہ عمران خان پہلے ینگ لوگوں کو ساتھ لے کے چلے تھے، اور آپ نے دیکھا کہ ان کی ساری کامیابیاں جو تھی نا وہ ینگ لوگوں نے دی. اس کے بعد ینگ لوگ رائٹ لیفٹ ہوتے گئے، اور جو وڈیرا ٹائپ تھے یا بزنس مین تھے وہ سب ہلکے ہلکے ان کو کور. اور یہ بھی ایک بات ہے کہ جو بھی پاکستان سے آتا ہے، میں جب بھی کسی کا انٹرویو لیتا ہوں تو وہ آف دا ریکارڈ یہی بات کرتے ہیں، یار عمران خان میں دو چیزیں بہت ہے. ایک تو کانوں کا بہت کچا ہے،
اور ایک تو بولنے کے بغیر ایویڈنس کے بول جاتا ہے. کراچی میں بھی آپ دیکھ لیں الطاف حسین کتنی مضبوط جماعت تھی, یہی ہوا کہ وہ جب بولتے ہیں تو کچھ نہیں پتہ چلتا کہ کیا بول رہے ہیں, بعد میں پتہ چلتا ہے جی معاف کر دیں, آج بولا کل معاف کر دیں, آج بولا کل معاف کر دیں. اگر عمران خان کے بیانات کو آپ اٹھائیں, اور یہ کسی بھی پارٹی کو جو کہ ملک کی سطح پر اٹھ رہی ہو, وہ بہت اہم ہوتی ہے کہ آپ کا لیڈر جو ہے نا, اور آپ نواز شریف کو دیکھ لیں, پرچی سے بولیں گے لیکن کم سے کم ایک ساتھ لے کے پورا بیگیج ساتھ لے کے چل رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. ابھی بھی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سیاسی شہید ہونے کی پوری تیاری میں, اور الیکشن کے آنے تک شہباز شریف بھی گئے تو کوئی اور نواز شریف کے ہی خاندان سے کوئی تیسرا بندہ کھڑا ہوگا. دیکھیے سیاسی شہیدوں کا جو وہاں پہ عمل ہے وہ عرصہ دراز سے چل رہا ہے, اور اس کا کوئی بہت بڑا فائدہ نہ تو سیاسی جماعتوں کو ہے, نہ اسٹیبلشمنٹ کو ہے, نہ اس ملک کو ہے. آخر میں ہمیں یہ بتائیے کہ آپ چونکہ ڈی سی واشنگٹن میں بیس ہیں, تو اس وقت کی جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے یا جو امریکی انتظامیہ اور امریکی انٹیلیجنسیا جو ہے وہ پاکستان کی صورتحال کو کس طرح دیکھ رہی ہے, پرٹیکولرلی جو نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کی آبزرویشن کیا ہے, اور آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ امریکہ پاکستان ریلیشن شپ اس سینیریو میں آگے کیسے جائیں گے؟ دیکھیں اس وقت جو ہے نا, میرے حساب سے جو خبریں آئی ہیں, جو میرے سورسز ہیں جس سے پتہ چلتا ہے, اور اگر آپ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا دوسرے کی بریفنگ دیکھیں, پاکستان ایک دفعہ پھر بدترین جیسے کہتے ہیں نا کہ کلیش ہے, ایک طرح کولڈ وار ہے امریکہ ورسز پاکستان. آپ یہی وجہ ہے کہ امریکہ آپ دیکھیں جھکاؤ بہت طرف جو انڈیا کی طرف بہت زیادہ ہے, اس کا ٹرسٹ لیول جو ہے نا وہ بہت کم ہو چکا ہے, کیونکہ وہ ٹرسٹ نہیں کر رہے. اور پھر اس کے بعد جو یہ جو آپ کا آیا تھا کہ 7 ملکوں پہ پابندی لگ رہی ہے, اس کے بعد 6 ملکوں پہ پابندی لگی, تو لوگ کہہ رہے تھے پاکستان کا نام نہیں آ سکتا, کیونکہ ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ افغانستان کی جنگ میں جو ہے وہ سب سے نمبر 1 کے جو ہے امریکہ کا ساتھی ہے. اور پاکستانیوں جو امریکہ کے جتنے بھی کورسز چل رہے ہیں جو کہ کیریگولر بل کے ساتھ تھے, 30 ملین کے جرنلزم کے ایکسچینج پروگرام, اسٹوڈنٹس پروگرام, وہ سارے ایز ایز چل رہے ہیں, وہ بند نہیں ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو آرمی کی سطح پر جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں کلیش ہے, ٹرسٹ لیول نیچے ہوا ہے, لیکن نیچے کی لیول پہ وہ کولیبریشن ہے. ہاں کولیبریشن ہے. ہمارے میں ایک چیز اور کہوں گا ایمبیسڈر آف پاکستان کو, کہ ان کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کے درمیان, کمیونٹی کے درمیان دوسرے لوگوں کو کام کرنے دیں. زیادہ تر وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا کانگریس مین اور سینیٹرز کے ساتھ کام کریں, جبکہ ہم نے ابھی دیکھا حال میں کہ وہ کمیونٹی کے ساتھ بڑا وہ کر رہے ہیں. میرا نہیں خیال واشنگٹن کا ایمبیسڈر جو ہے نا پوری دنیا میں جو سب سے امپورٹنٹ ایمبیسڈر ہوتا ہے, کیونکہ آپ کے پاک امریکن ریلیشن, پاک انڈین ریلیشن, یہ پاکستان افغانستان ریلیشن, یہ 3 ریلیشنز پہ اس کو کام کرنا ہوتا ہے, تینوں لوگوں سے ملنا ہوتا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کام ہو رہا ہے. ہم صرف تصویر کھنچانے یا اس میں لگے ہوئے ہیں. ایمبیسڈر آپ کے حسین حقانی بھی ایمبیسڈر تھے, اور بھی جلیل عباس جیلانی ایمبیسڈر تھے. ہر زمانے میں جو ہے نا نشیب و فراز تھے. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اگر بہت اچھے ہیں تو پھر بہت خراب بھی ہوتے ہیں, اور یہی وجہ ہے اس کی کہ آپ کا ٹرسٹ لیول جو ہے نا, اور یہ آپ کو پتہ ہے ٹرسٹ لیول کہاں سے خراب ہوتا ہے, آپ کی کمٹمنٹ کر کے آپ کی کمٹمنٹ ٹوٹتی ہے. افغانستان از اے ویری سینسٹیو ایشو رائٹ ناؤ, اور اس کے ساتھ اب ایران کا ایشو شروع ہو گیا, بلوچستان کا ایشو ہو گیا ہے. پاکستان جو لا انفورسمنٹ ہے وہ کچھ تقاضے کرتی ہے امریکن ایمبیسڈر سے, وہاں پر امریکن ایمبیسڈر یہاں پہ کرتا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ انڈیا کے ساتھ آج کل ہیں. چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات یا تو میڈیا پہ اتنے زیادہ دکھائے جاتے ہیں کہ بس اب تو چائنا ہی سنبھالے گا, یہ 4 لاکھ ہوں گے 8 لاکھ ہوں گے. وہ یہ نہیں بتاتے کہ جی اگر 8 لاکھ امپلائیز آئیں گے تو 4 لاکھ چائنیز ہوں گے. مطلب ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا وہ چھپاتے رہتے ہیں. اور جہاں تک واشنگٹن کی سطح پر ہے, میرا اپنا ساتھ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان جو ہے اس کے حالات امریکہ سے اچھے نہیں ہیں, اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. بہت شکریہ جناب عاصم صدیقی صاحب, آپ نے ٹیگ ٹی وی نیوز بلیٹن میں ایک تجزیے کی اس نشست میں شرکت کی. تھینک یو, بہت تھینک یو شکریہ. ویری مچ, تھینک یو. ناظرین, آپ نے بات چیت سنی جناب عاصم صدیقی صاحب کی ٹیگ ٹی وی نیوز اینڈ ویوز بلیٹن میں, اور آج کا بلیٹن دیکھنے کا بہت شکریہ.